سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 5واں رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ پھر یہ 12 بیٹوں کی اولادیں 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئیں، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اس دور کے جو یہودی تھے وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے کہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یہودیوں سے خطاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں دیں۔ کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی فضیلتیں دیں، لیکن اس کے باوجود تم نے نافرمانی کی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یعنی جو تم نے مجھ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرو، توریت میں جو باتیں ہیں اس پر عمل کرو۔ توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کے بارے میں واضح تذکرہ موجود ہے، اور تم سے ہر نبی نے یہ عہد لیا ہے کہ تم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اور تم مدینہ شریف آئے اسی لیے تھے کہ نبی آخر الزماں یہاں پر جب ہجرت کر کے آئیں تو تم ایمان لاؤ۔ جب ایک یہودی مرتا تو وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے مرتا کہ نبی آخر الزماں یہاں پر تشریف لائیں گے، ان پر ایمان لانا، ان کے دین کی مدد کرنا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان یہودیوں نے تعصب اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ آپ تو بنی اسرائیل سے ہیں نہیں، آپ تو بنی اسماعیل سے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ تو اس خاندانی تعصب کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ یہ فضیلت ہم سے چلی جائے گی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی مراد یہ ہے کہ تمہیں وہ ساری فضیلتیں ملیں گی جو توریت میں لکھی ہوئی ہیں، کہ جب تم اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا، آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، مجھ ہی سے ڈرو۔ کیونکہ یہودی جو علماء تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور آپ سچے نبی ہیں، لیکن وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں قوم مخالف نہ ہو جائے، نذرانے بند نہ ہو جائیں، اور جو یہودیوں کے سردار ہیں وہ کہیں ہم پر ظلم نہ کریں، اس لیے وہ حق کو چھپاتے تھے۔ تو فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو اور لوگوں سے نہ ڈرو، حق کا اظہار کرو اور نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے۔
یعنی اس قرآن پر ایمان لاؤ. یہ قرآن توریت کی، انجیل کی، زبور کی، سب کی تصدیق کرتا ہے. یعنی توریت، زبور، انجیل میں جن باتوں کا ذکر تھا قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے. جس نبی کا ذکر تھا قرآن اسی نبی کی شان بیان کر رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو. یعنی تم انکار نہ کرو. اگر اے یہودیوں تم انکار کرو گے تو تمہاری نسلیں بھی انکار کریں گی، اور سب کا گناہ تم پر ہوگا. انکار کرنے والے بھی گناہگار ہوں گے، کافر ہوں گے. سب کو گمراہ کرنے کا تم سبب بنو گے تو سب کا گناہ تم پر بھی ہوگا.